بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سے بھی التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ سورۃ انعام مکی ہے، اس میں 20 رکوع اور 165 آیتیں، 3100 کلمے اور 12935 حرف ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ کل صورت ایک ہی شب میں بمقام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے آئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب العظیم فرماتے ہوئے سربا سجود ہوئے۔ جس نے آسمان اور زمین بنائے، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہما نے فرمایا، توریت میں سب سے اول یہی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں بندوں کو شان استغنا کے ساتھ حمد کی تعلیم فرمائی گئی اور پیدائش آسمان و زمین کا ذکر اس لیے ہے کہ ان میں ناظرین کے لیے بہت عجائب قدرت و غرائب حکمت اور عبرتیں و منافع ہیں، اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، یعنی ہر ایک اندھیری اور روشنی، خواہ وہ اندھیری شب کی ہو یا کفر کی یا جہل کی یا جہنم کی، اور روشنی خواہ وہ دن کی ہو یا ایمان و ہدایت اور علم و جنت کی۔ ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں بہت کثیر ہیں اور راہ حق صرف ایک دین اسلام ہے۔ اس پر یعنی باوجود ایسے دلائل پر مطلع ہونے اور ایسے نشانہائے قدرت دیکھنے کے، کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو حتیٰ کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، باوجود یہ کہ اس کے منکر اقراری ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیوں کا مالک اور معبود ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے اور کفار کے شرک پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو قسم کی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک آسمان و زمین کا جو جوہر ہیں، یعنی اپنا الگ وجود رکھتے ہیں، اور دوسرے اندھیروں اور اجالے کا جو عرض ہیں، یعنی دوسری چیزوں کے ذریعے قائم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی جوہر یا عرض ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو۔ اندھیروں اور اجالے سے یہی رات اور دن مراد ہیں، یا پھر ایمان کا نور اور کفر کے اندھیرے۔ یہاں اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کا نور ایک ہی ہے جبکہ کفر کی گمراہیاں بے شمار ہیں۔ سیدھا راستہ ایک ہی ہے اور غلط راستوں کا شمار ہی نہیں۔ جب ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور مشرکین اسے اپنا رب پالنے والا بھی تسلیم کرتے ہیں، تو ان پر لازم تھا کہ وہ عبادت بھی اسی کی کرتے، مگر یہ پھر بھی دوسروں کو اس کے برابر گردانتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظریں چڑھاتے اور منتیں مانتے ہیں اور مشکلات میں ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کس قدر بے عقلی ہے کہ پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور روزی بھی وہی دے، پھر مانگا غیر سے جائے اور اسے اپنے رب کے برابر ٹھہرایا جائے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور رب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔